معاویہ کی شخصیت پر تنقید یا دفاع کا تعلق بنیادی طور پر تاریخی تناظر اور مسلکی تشریحات پر مبنی ہے۔ شیعہ اور سنی انہیں ایک متنازع شخصیت سمجھتے ہیں، جبکہ سلفی و وہابی حلقے انہیں ایک مضبوط حکمران اور صحابی کے طور پر احترام دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے طرز زندگی کے بعد ہمیں اس بات کی چنداں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے حریفوں کے کردار کا تذکرہ کریں، کیونکہ چیزوں کی پہچان ان کے متضاد سے ہوتی ہے۔ اسی قاعدہ کے پیش نظر ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کے بدترین مخالف کے کردار کی تھوڑی جھلکیاں پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر شب تاریک کی ہولناکی نہ ہو تو روز روشن کی عظمت واضح نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی نے تپتی ہوئی دھوپ کو سرے سے دیکھا ہی نہ ہو تو اس کے لیے نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جس کو ابو جہل کی خباثت کا علم نہ ہو، اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت کا صحیح علم نہیں ہو سکے گا، اور جب تک کردار معاویہ پیش نظر نہ ہو اس وقت تک علی علیہ السلام کی عدالت اجتماعی کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں لگ سکے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علی علیہ السلام کا معاویہ سے موازنہ کرنا ضدین کے مابین موازنہ قرار پاتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی جس قدر عدل اجتماعی کے لیے وقف تھی، ویسے ہی معاویہ کی پوری زندگی بے اصولی اور لوٹ مار اور بے گناہوں کے قتل عام کے لیے وقف تھی۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جانشین تھے، اسی طرح سے معاویہ اپنے باپ کے کردار و فضائل کا صحیح جانشین تھا۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات جمیلہ کے وارث تھے، جبکہ معاویہ اپنی ماں ہند جگر خوار کی خونخوار عادات کا وارث تھا۔ معاویہ نے مکر و فریب سے اپنا مقصد کیا اور امت اسلامیہ آج تک اس کے منحوس اثرات سے نجات حاصل نہیں کر سکی۔ معاویہ نے قبائلی عصبیتوں کو ازسر نو زندہ کیا اور مجرمانہ ذہنیت کو جلا بخشی، جس کے شعلوں کی تپش آج بھی امت اسلامیہ اپنے بدن میں محسوس کر رہی ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں اس کے کردار کی چند جھلکیاں پیش کی ہیں تاکہ انصاف پسند اذہان علی علیہ السلام اور معاویہ کی سیاست کے فرق کو سمجھ سکیں۔ سن 51 ہجری میں حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کو شہید کیا گیا، اور اس کا سبب یہ کہ معاویہ نے 41 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور اسے ہدایت کی کہ میں تجھے بہت سی نصیحتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تیری فہم و فراست پر اعتماد کرتے ہوئے میں زیادہ نصیحتیں نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز کی خصوصی طور پر تجھے نصیحت کرتا ہوں، علی کی مذمت اور سب و شتم سے کبھی باز نہ آنا، اور عثمان کے لیے دعائے خیر کو کبھی ترک نہ کرنا، اور علی کے دوستوں پر ہمیشہ تشدد کرنا، اور عثمان کے دوستوں کو اپنا مقرب بنانا اور انہیں عطیات سے نوازنا۔ مغیرہ نے معاویہ کے حکم پر پورا عمل کیا اور وہ ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتا تھا، اور حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے برملا ٹوک کر کہتے تھے کہ لعنت اور مذمت کا حقدار تو اور تیرا امیر ہے، اور جس کی تم مذمت کر رہے ہو وہ فضل و شرف کا مالک ہے۔ مغیرہ نے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے دوستوں کے وظائف بند کر دیے، اور حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ بندہ خدا، تم نے ہمارے عطیات ناحق روک دیے ہیں، تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے عطیات بحال کرو۔ مغیرہ مر گیا اور اس کی جگہ زیاد بن ابی کوفہ کا گورنر مقرر ہوا۔ زیاد نے بھی معاویہ اور مغیرہ کی سنت پر مکمل عمل کیا، اور وہ بدبخت امیر المومنین علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتا تھا۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق کا دفاع کرتے تھے۔ زیاد نے حجر بن عدی اور ان کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر کے زندان بھیج دیا اور ان کے خلاف ان کے جرائم کی تفصیل لکھی اور 4 گواہوں کے دستخط لیے، اور حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں جن افراد نے دستخط کیے تھے ان میں طلحہ بن عبید اللہ کے 2 بیٹے اسحاق اور موسیٰ اور زبیر کا بیٹا عماد بن عقبہ بن معیط سر فہرست تھے۔ پھر زیاد نے قیدیوں کو وائل بن حجر الحضرمی اور کثیر بن شہاب کے حوالے کر کے انہیں شام بھیجا۔ زیاد کے دونوں معتمد قیدیوں کو لے کر شام کی طرف چل پڑے۔ جب مقام غریبین پر یہ قافلہ پہنچا تو شرح بن بانی ان سے ملا اور وائل کو خط لکھ کر دیا کہ یہ خط معاویہ تک پہنچا دینا۔ قیدیوں کا قافلہ شام سے باہر مرج عذرا کے مقام پر پہنچا تو قیدیوں کو وہاں ٹھہرایا گیا، اور وائل اور کثیر زیاد کا خط لے کر معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ کو زیاد کا خط دیا۔
جس میں زیاد نے تحریر کیا تھا کہ حجر بن عدی اور اس کے ساتھی آپ کے شدید دشمن ہیں اور ابو تراب کے خیرخواہ ہیں اور حکومت کے کسی فرمان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ لوگ کوفہ کی سرزمین کو آپ کے لیے تلخ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ جو مناسب سمجھیں انہیں سزا دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد وائل نے شریح بن ہانی کا خط معاویہ کے حوالے کیا، جس میں تحریر تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے زیاد نے اپنے محضر نامہ میں میری گواہی بھی لکھی ہے اور حجر کے متعلق میری گواہی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اس کا خون اور مال تم پر حرام ہے۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو مورخ طبری نے یوں نقل کیا ہے، قیس بن عباد شیبانی زیاد کے پاس آیا اور کہا ہماری قوم بنی حمام میں ایک شخص بنام سیفی بن فصیل اصحاب حجر کا سرگرو ہے اور آپ کا شدید ترین دشمن ہے۔ زیاد نے اسے بلایا، جب وہ آیا تو زیاد نے اسے کہا کہ دشمن خدا تو ابو تراب کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں ابو تراب نام کے کسی شخص کو نہیں پہچانتا۔ زیاد نے کہا کیا تو علی ابن ابی طالب کو نہیں پہچانتا؟ سیفی نے کہا جی ہاں میں انہیں پہچانتا ہوں۔ زیاد نے کہا وہی ابو تراب ہے۔ سیفی نے کہا ہرگز نہیں، وہ حسن اور حسین کے والد ہیں۔ پولیس افسر نے کہا کہ امیر اسے ابو تراب کہتے ہیں اور تو اسے والد حسنین کہتا ہے۔ حضرت سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے، اگر امیر جھوٹ بولے تو میں بھی اس کی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ زیاد نے کہا تم جرم پر جرم کر رہے ہو، میرا عصا لایا جائے۔ جب عصا لایا گیا تو زیاد نے ان سے کہا کہ اب بتاؤ ابو تراب کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہو؟ سیفی نے فرمایا میں ان کے متعلق یہی کہوں گا کہ وہ اللہ کے صالح ترین بندوں میں سے تھے۔ یہ سن کر زیاد نے انہیں بے تحاشا مارا اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جب زیاد ظلم کر کر کے تھک گیا تو پھر حضرت سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اب علی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا اگر میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی میں ان کے متعلق وہی کہوں گا جو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت سیفی نے فرمایا کہ اس ذریعے سے مجھے درجہ شہادت نصیب ہوگا اور ہمیشہ کی بدبختی تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ زیاد نے انہیں قید کرنے کا حکم کر دیا، چنانچہ انہیں زنجیر پہنا کر زندان بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں زیاد نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوستوں کے خلاف فرد جرم کی تیاری کی اور ان مظلوم بے گناہ افراد کے خلاف حضرت علی علیہ السلام کے بدترین دشمنوں کے لیے اپنے دستخط ثبت کیے۔ ابو موسیٰ کے بیٹے ابو بردہ اپنی گواہی میں تحریر کیا کہ میں رب العالمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اور امیر کی اطاعت سے انحراف کیا ہے اور لوگوں کو امیر المومنین معاویہ کی بیعت توڑنے کی دعوت دیتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو ابو تراب کی محبت کی دعوت دی ہے۔ زیاد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باقی افراد بھی اسی طرح کی گواہی تحریر کریں۔ قیدیوں کو دمشق کے قریب مرج عذرا میں ٹھہرایا گیا اور معاویہ کے حکم سے ان میں سے 6 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ان شہیدان راہ حق کے نام یہ ہیں: حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریک بن شداد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیفی بن فصیل شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیصہ بن زبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرز بن شہاب السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدام بن حیان الغزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بن حسان انزی کو دوبارہ زیاد کے پاس بھیجا گیا اور معاویہ نے زیاد کو لکھا کہ اسے بدترین موت سے ہمکنار کرو۔ زیاد نے انہیں زندہ دفن کرا دیا۔ معاویہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے انسانی قدروں کو پامال کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام سے معاہدہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جادہ بنت اشد سے ساز باز کی کہ اگر وہ انہیں زہر دے کر شہید کر دے تو اسے گراں قدر انعام دیا جائے گا اور اس کی شادی یزید سے کی جائے گی۔ امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے معاویہ کی انگیخت پر انہیں زہر دیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ مورخ مسعودی لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے شام گئے ہوئے تھے اور مسجد میں بیٹھے تھے کہ معاویہ کے قصر خضرا سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ آواز سن کر معاویہ فاختہ بنت قرظہ نے پوچھا کہ آپ کو کون سی خوشی نصیب ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم نے تکبیر کہی ہے؟ تو معاویہ نے کہا امام حسن علیہ السلام کی موت کی اطلاع ملی ہے، اس لیے میں نے بآواز بلند تکبیر کہی ہے۔
معاویہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، اللہ اس کے شکم کو نہ بھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نے پورا اثر دکھایا تھا۔ چنانچہ معاویہ دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قسم پیٹ نہیں بھرا، البتہ میں کھاتے کھاتے تھک گیا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔